وأبو جعفر ومحمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تضوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جريل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألين عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله. یہ ایک طویل روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ان کی دوسری روایت ہے جس میں فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط. طویل ممغط یہ ایک لفظ ہے، یوں تو پیچھے بھی گزرا ہے کہ نہ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ طویل تھے نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے اور معجزانہ طور پر مجمع کے اندر آپ کو دور سے پہچان لیا جاتا تھا. یہ ایک وصف پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور اس میں جو الفاظ زائد ہوتے ہیں وہ صفت کے طور پر ہوتے ہیں اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے بہت سے علاقوں میں کچھ زبانوں میں ایسے الفاظ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں چائے وائے، تو چائے کے ساتھ وائے لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ایم پی کی زبان میں اگر آپ پھیکے کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں بالکل پھیکا پھس. یہ پھیکے کے بعد جو لفظ لگا ہے نا پھس، یہ پھیکے کی صفت بیان کی، یعنی بہت ہی پھیکا ہے نا. ایسے کالا بولنے کا ہوتا کہتے ہیں کالا بھٹ، مطلب بہت زیادہ کالا. تو یہ ایم پی کی زبان میں بہت زیادہ اس طرح کے بعد والے الفاظ ہنسی والے ہی ہوتے ہیں. کسی ایم پی کے بندے نے اس طرح کے تقریباً 50-60 الفاظ واٹس ایپ کے اوپر بھیجے تھے تو اس کو پڑھ کر خود ہمیں بھی ہنسی آ رہی تھی. یعنی ہماری زبان ہے لیکن پڑھتے تو ہمیں بھی ہنسی آتی ہے. تو یہ الفاظ کی صفت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات بیان کرنا ہے کہ بہت زیادہ طویل نہیں تھے، طویل تھے، بہت زیادہ پستہ قد نہیں تھے. وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اور آپ پستہ قد، آپ میانہ قد تھے. وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ، اور آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے نہیں تھے. وَلَا بِالسَّبْتِ، اور ایسے ہی سیدھے بھی نہیں تھے، اسٹریٹ بھی نہیں تھے. وَكَانَ جَعْدًا رَجِلًا، بلکہ بہت کم ہلکے پھلکے گھنگریالی تھے. وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بھرے بدن کے بھی نہیں تھے اور بہت گول چہرے والے بھی نہیں تھے، بلکہ کیسے تھے؟ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں لمبائی کے ساتھ ساتھ گولائی بھی تھی. یعنی چہرے کو نہ بہت لمبا کہا جا سکتا ہے نہ بہت گول کہا جاتا ہے، بلکہ دونوں کا سنگم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صفت تھی. اور فرماتے ہیں ابیض مشربن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا، رنگ وہ کیسا تھا؟ آپ کا رنگ سفید لالی والا تھا تو سفید، لیکن اس میں سرخ رنگ غالب تھا. گورے ہونے کی جو بہت خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے وہ کلر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ادعج العینین، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہت سیاہ تھی. سیاہ یعنی آنکھیں بالکل کالی ہوں تو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، اور ایسی آنکھوں کو غزالی آنکھیں کہا جاتا ہے. غزالہ اصل میں کہا جاتا ہے عربی کے اندر ہرنی کو،
اور ہرنی کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا ماشاءاللہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو انسانوں کے اندر خوبصورتی مانی جاتی ہے سفید حصہ بہت سفید ہو اور اس میں سرخ ڈورے ہوں اور کالا حصہ بالکل کالا ہو. کچھ لوگوں کی کنجری آنکھیں ہوتی ہیں، براؤن جو بیچ کا دیدہ ہوتا ہے کالا، وہ کسی کا براؤن ہوتا ہے، کسی کا کنجرا ہوتا ہے، جو بھورے ہوتے ہیں نا بھورے، تو ان لوگوں کی آنکھوں کا دیدہ بھی بھورا ٹائپ کا ہوتا ہے جس کو کنجری آنکھیں کہتے ہیں. تو اس طرح کی لوگوں کی آنکھیں الگ الگ ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی؟ کالا حصہ بالکل کالا تھا اور سفید حصہ بالکل سفید اور اس میں سرخ ڈورے، انتہائی خوبصورتی کی علامت. فتانت العینین قتالت الہوا اذا نفحت شیخا روائحها شبا. شاعر عربی کا یہ شعر ہے. شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں سے فتنہ برپا کرنے والی محبوبہ. اصل میں وہ کسی اور کی صفت بیان کر رہا ہے، مجھے تو صرف آنکھیں سمجھانا ہے کہ آنکھیں جس کی خوبصورت ہوتی ہے نا، تو خصوصاً عورتوں کے اندر، تو ان آنکھوں سے فتنہ برپا کرنے والی محبوبہ. قتالت الہوا، ایسی خوبصورت آنکھیں کہ انسان کو دیکھ لے تو اسے قتل کر ڈالے. قتالت الہوا. اور اس کی آنکھوں کی کیفیت مزید بیان کرتا ہے، اذا نفحت شیخا، اس کی خوشبو اگر بوڑھوں پر سے گزر جائے تو ان کو بھی جوان کر دے. صرف مجھے تو آنکھیں بیان کرنا ہے، آگے کے شعر کو چھوڑ دو. کہ آنکھیں جو ہوتی ہیں خوبصورت آنکھیں، وہ بہت زیادہ خوبصورتی لیے ہوئے ہوتی ہیں، اس سے فتنہ برپا کیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اتنی زبردست آنکھیں. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کی آنکھوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ادعج العینین، سیاہی لیے ہوئے آنکھیں تھیں، اہدب الاشفار، اور پلکیں جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراز تھی، دراز بڑی پلکیں ہوتی ہیں. جن بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور پلکیں دراز ہوتی ہیں، وہ قائم بیماری رہتے ہیں. کیوں؟ نظر. النظر حق، نظر لگنا یہ حق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اونٹ کو دیگ میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. کیوں؟ اونٹ کو دیگ میں، انسان کو دیگ میں نہیں پہنچاتے. اصل میں انسان کو کھایا نہیں جاتا ہے نا، تو کہاں جائے گا؟ جب مرنے کے قریب ہو جائے گا اونٹ تو اس کو لامحالہ ذبح کرنا پڑے گا. بکرے کو نظر لگے گی تو لامحالہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا. تو دیگ میں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو نظر نے کہاں پہنچا دیا اس کو؟ دیگ میں. اور انسان کو لگتی ہے تو انسان بھی مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو نظروں کا یہ معاملہ ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کی پلکیں دراز ہوں گی، آنکھیں بڑی ہوں گی، غزالی آنکھیں ہوں گی، ایسے بچے کو بیمار ہی دیکھیں گے. وجہ یہ ہوتی نظر ہوتی ہے. اب اس کے بیچارے کی رگوں کے اندر سوئی ٹھوسی جا رہی ہے، رپورٹیں نکلوائی جا رہی ہیں. بچوں کو 99% بیماری نہیں ہوتی، نظر ہوتی ہے. والدین کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بچہ بیمار پڑے اس کی نظر اتاریں. اور جیسا کہ حدیث میں منع کیا گیا کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں بچوں کو گھر سے نہ نکالو، اس پر عمل کیا جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف انسانوں کی نظر نہیں لگتی ہے، شیاطین کی بھی نظر لگتی ہے. دوسری بات، شیاطین کا اثر، یہ بھی ایک چیز ہے کہ شیاطین اصل میں عصر سے مغرب کے بیچ میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر جہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے واپس ہوتے ہیں اپنے ٹھکانوں کی طرف. تو جب اپنے ٹھکانوں کی طرف آتے ہیں، درمیان میں اگر بچہ اتھڑا گیا، ٹکرا گیا، بچوں پر نظر پڑ گئی یا بچہ ان کو بھاگ گیا تو بچہ تکلیف میں آ جاتا ہے. پھر باپوں کے چکر لگانا پڑتے ہیں. تو ان چکروں سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جہاں جہاں بند اور بندشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائیں، وہ سب بندشیں ہم کھول کے باہر نکلتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں نا، وہیں ہمارا پرابلم چلتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے بانس نہیں باندھ دیتے ہیں سرکاری لوگ، بانس باندھ دیتے ہیں نا راستہ روک کے، یہ بندش ہوتی ہے.
کیوں باندھ دیتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ بھائی آگے کچھ کوئی چیز کا خطرہ ہے. اب اگر وہ بندش سے اس بند جو باندھ دیا گیا ہے, جو بانس لگا دیے گئے ہیں, جو راستہ بند کر دیا گیا ہے, جو بیریکیڈس لگا دیے گئے ہیں, اس کو کراس کر کے کوئی نکلتا ہے تو خطرے میں گھستا ہے. بس یہی بندشیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان بندشوں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم بھی پرابلمز میں آتے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کی صفت کیا بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پلکیں مبارک تھیں وہ دراز تھیں, جلیل المشاشی والکتدی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوائنٹس تھے بھراودار تھے اور کندھے مبارک مضبوط تھے. یہ ایک مردانگی کی علامت ہوتی ہے, کندھوں کا مضبوط ہونا, اور یہ جو ڈولے یہ ان کا بھی ذرا بھرے ہوئے ہونا, یہ بھی ایک مضبوط انسان کی اور مجاہد انسان کی علامت ہوتی ہے. اجردو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایکسٹرا بال ادھر ادھر کے نہیں تھے. جنگل بدن کے اوپر یہاں وہاں جو بہت بال ہوتے ہیں, ایسے بال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پر, کندھوں پر, اسی طریقے سے یہ پیچھے پیٹھ کی طرف کھووں کے اوپر جو ایکسٹرا بال ہوتے ہیں لوگوں کے, ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر نہیں تھے. ذو مسربۃ, اور آپ کے سینے مبارک پر پتلی سی لکیر ہلکے بالوں کی ناف تک چلی گئی ہے. ششن الکفین والقدمین, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط ہاتھ اور پیروں والے تھے. اذا مشى تقلع, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو مکمل پیر اٹھا کر دوسرا قدم رکھتے. یعنی ایک تو یہ کہ انسان چلتا ہے تو چلنے میں پیر کو گھسٹتا ہے یا ہلکا قدم اٹھاتا ہے, تو یہ چلنے میں ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے ٹھوکر بھی نہیں لگتی ہے. اور چلنے میں جب پورا قدم ہم لوگ فولڈ کر کے رکھیں گے, یعنی ایک قدم اٹھایا اور مکمل طور پر دوسرا قدم رکھیں گے, تو اس سے چلنے میں کبھی بھی انسان الجھے گا بھی نہیں. اور دوسری چیز کہ اس سے نخرہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے, جس سے کہ نسوانیت جھلکتی ہے قدموں کے رکھنے کے اندر. یہ بھی مردانگی کی ایک علامت ہے. تو کہتے ہیں کأنما ينحت من صبب, ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے جیسے کہ کسی ڈھلان سے اترتا ہوا انسان پیروں کو رکھتا ہے, وہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی. وَإِذَا التفت معًا, اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے, سینے کے ساتھ. یعنی آپ سامنے ہیں, ایک بندہ بازو میں کھڑا ہوا ہے, ایک بندہ ادھر بازو کھڑا ہوا ہے. اب کوئی اگر بات چیت کرنا چاہ رہا ہے, سامنے والے سے بات کرتے کسی بازو سے کسی نے سلام کیا, اب اس کی طرف اگر متوجہ ہوئے تو صرف یوں نہیں کیا فرما رہے ہیں آپ, نہیں, بلکہ پورے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے ساتھ, یعنی جس کو کہتے ہیں فیس ٹو فیس, رو برو آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی انسان کو عزت دینے کا. ایک تو یہ ہے کہ آپ سامنے سے ہیں, سامنے والے کی طرف بات کر رہے ہیں اور منڈی گھما لی, کیا ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ اس کو بہت اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تھوڑی سی بات کریں گے, اس کے بعد پھر جدھر آپ کا رخ ہے, جدھر سینہ ہے, ادھر آپ متوجہ ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف متوجہ ہوتے تھے, جس سے بات کرنے کا ارادہ فرماتے تھے, اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے. یہ طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے, یہ صفات ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. فرماتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوتی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت, آپ کے مہر نبوت تھی. گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا, اور اس پر وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی درود شریف کی کتابوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے, اوپر محمد, نیچے رسول, اوپر اللہ, پھر رسول, پھر محمد, یعنی محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں عکس ہے آپ کے وہ کندھوں کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی, یہ اس کا عکس ہے. فرماتے ہیں وَهُوَ خاتم النبیین, اور یہ تمام انبیاء کے ختم کرنے والے. یعنی دو باتیں اس کے اندر, خاتم مہر لگانا, عربی کے اندر ختم یختم کے معنی آتے ہیں مہر لگانا. ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا, یہ وہ ختم نہیں, مہر لگانا. اور مہر کب لگائی جاتی کسی بھی چیز پر؟ اب تو وہ میسج کا زمانہ آ گیا ہے اور ای میل کا زمانہ آ گیا ہے تو پتہ نہیں ہے, ورنہ کاغذی کارروائیاں اور کاغذی خط جو ہوا کرتے تھے وہ اگر آپ نے دیکھے ہوں تو پہلے ایک پوسٹ کارڈ چلتا تھا,
اور اس سے اوپر جاتے تھے تو اس کو کہتے تھے انتردیشی، یعنی زیادہ لمبا خط لکھنا ہو تو وہ 2 پیج کا خط ہوتا تھا، اس کو یوں موڑتے تھے، پھر ایک یوں موڑتے تھے، اور اس میں پھر ایک پٹی آتی تھی، اس پہ گم لگاتے تھے اور چونٹا دیتے تھے، اور پیچھے ایڈریس لکھنے کا ہوتا تھا، وہ ایڈریس لکھ دیا جاتا تھا، اس کو انتردیشی کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک لفافے کے اندر بھی، یعنی سرکاری چھپا، باقاعدہ چھپایا آتا تھا، اور اس کے اندر پھر چٹھی رکھ کر اور اس کو بھی اوپر سے سیل کیا جاتا تھا۔ سیل کرنے کے 2 طریقے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ کاغذ ہی کی وہ پٹی ہوتی تھی، اس کو فولڈ کر کے چونٹا دیا، اور دوسرا وہ جانوروں کے کھر سے ایک چیز بنائی جاتی ہے اور اس کو گرم کر کے پگھال کر اس کو ڈالا جاتا تھا، اور پھر سرکاری مہر ایسا کر کے لگا دی جاتی تھی، وہ تھوڑی دیر سوکھتا تھا تو کڑک ہو جایا کرتا تھا، اس سے لفافے کو بھی نقصان نہیں ہوتا تھا، اندر کی چیزوں کو بھی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ مانجا جو مانجا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ چیز ڈالی جاتی ہے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ براؤنش آتی ہے، یہ جو بول رہے ہیں وہ، میں کوئی اور نام جانتا تھا اس کو بھول رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اتنا کافی ہے۔ تو وہ چیز اس سے سیل و مہر کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء آئے، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے تمام انبیاء کے آنے پر مہر لگا دی، اور جب مضمون لکھ دیا جاتا ہے، لفافہ بند کر دیا جاتا ہے، تو مہر لگا دی جاتی ہے کہ بس اب کچھ نہیں اندر ڈالا جا سکتا۔ ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت پر ختم یعنی مہر لگا دی گئی، تو اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا، یہ خاتم النبیین کا مفہوم اگر آپ نے سمجھ لیا، تو اب اگر آپ کے گھر کے بازو میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کوئی پاکھنڈی کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور میرا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، جیسے ایک پاکھنڈی کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، یہ سمجھنا اس کو خاص، انگریزوں نے جو فتنے کیے اس ملک کے اندر، اور علماء دیوبند نے جو جنگ آزادی لڑی، تو علماء دیوبند کا کردار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ باطل سے ٹکراتے رہے۔ قادیانی کا نام سنا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں قادیانی کیا ہے بھائی، بہت شور چل رہا ہے اس کا، بہت سنتے ہیں، کون یہ؟ اصل میں غلام احمد اس کا نام تھا، اور قادیان کا رہنے والا تھا۔ تو جیسے یہاں پر کوئی غلام رسول ہوئے تو صورت کا رہنے والا ہوگا تو غلام رسول صورتی، ایسے وہ قادیان کا رہنے والا، تو اس کو کہتے ہیں غلام احمد قادیانی، اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادیانی۔ اس نے نالائق نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ بابا رام دیو کی طرح کانیاں تھا، عجیب حال میں کانیے فتنے کرتے دیکھو ہیں، تو یہ بھی کانیاں تھا، اور عجیب حالت یہ تھی کہ گڑ کا شوقین تھا، اور استنجے کے لیے ڈھیلے بھی جیب میں رکھتا تھا، تو کبھی گڑ کی جگہ ڈھیلے کھاتا تھا اور استنجے کی جگہ گڑ لگاتا تھا، اور روز ایک نیا دعویٰ عجیب و غریب کرتا تھا۔ یہ کبھی کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ، کبھی کہتا ہے میں اللہ کی بیٹی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ عجیب و غریب اس کے دعوے چھپتے تھے اس زمانے کے پیپر اخباروں کے اندر، سب محفوظ ہے، دستاویز ہیں اور محفوظ ہے، صرف ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں میں، سب محفوظ چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب جب ایسے بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دعویٰ اس کا کیا ہے؟ جھوٹا ہے، کیونکہ جب نبی اچھا یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میرا نام قرآن کریم کے اندر بھی ہے، من بعد اسمہ احمد، سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، تو کہ دیکھو میرا نام آیا نا وہاں پر احمد، تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے، تو فرمانے لگے کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے، تو کیا غلام ہٹا دو، میں خالی احمد ہوں، میں خالی احمد ہوں، تو کہتا ہے میں نے تجھے کب نبی بنایا؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہنے لگے؟ میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں۔ کہا تو کون ہوتا ہے؟ تو کہا میں عطا اللہ۔ تو کہا تو عطا اللہ اللہ تھوڑی، کہا عطا ہٹا دو، تو نے غلام ہٹایا، میرے آگے سے عطا ہٹا، اللہ ہو گیا نا میں۔ یہ جواباً ہوتا ہے، نعوذ باللہ، ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں اللہ ہوں۔ یہ ایسے پاکھنڈیوں کو سدھارنے کے لیے ایسے ہی علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ دور تھا، اور یہاں سورت میں بھی تشریف لائے حضرت کے بیان کا وہ عالم تھا کہ مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو چاروں طرف مجمع ہوتا تھا، چاروں طرف، یعنی صرف آگے مجمع بازو میں نہیں بلکہ چاروں طرف مجمع ہوتا تھا، اور گھوم گھوم کر بیان کرتے تھے۔
کسی بھی طرف ادھر کبھی رخ کر لیا کبھی ادھر رخ کر لیا. بہرحال یہ نبوت کے جو خاتمیت ہے اور مہر ہے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آ سکتے. ہمیں صرف ایک رب پر اعتماد رکھنا ہے اللہ، اور ایک رسول پر اعتماد رکھنا ہے محمد الرسول اللہ، جن کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے قیامت تک انشاءاللہ. بس یہی اپنی نسلوں کو ہمیں سمجھانا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے کہ جب رسول اللہ بھلے کتنا بھی بڑا معجزہ اور کرشمہ دکھا دے، معجزہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کہے کہ میں معجزہ دکھلاتا ہوں، نبی ہوں، اور کیسے ہی کرشمہ سازی کر رہا ہو، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خاتمیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اب وہ کیسا ہی ہنر دکھاتا ہو، کیسا ہی جادوگری دکھاتا ہو، کیسے ہی کرشمہ سازی دکھاتا ہو، اب آپ کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. ابھی بیچ میں فتنہ اٹھا تھا شکیل کا، ہے نا، ان کے اندر بھی بہت سے اس کے ماننے والے آ گئے، اور ایک پاکھنڈی کوئی اورنگ آباد کے اندر پیدا ہوا، اس کے ماننے والے بھی صورت میں پیدا ہو گئے. اسی طرح ایک کوئی پونا کے اندر آیا، اس کے ماننے والے بھی صورت کے اندر پیدا ہو گئے. عجیب معاملات ہیں. وہ شکیل بن حنیف چہرہ دیکھ لو تو ایسا بدصورت کہ کھانے کے وقت میں آ جائے تو قے کر دے انسان کہ منحوس کون آ گیا. اتنا ڈینجر بزرگوں. اب اس کے اوپر لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. کون؟ کہ شکیل بن حنیف نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ سب وہی قادیانی کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. آگے ایک انجن بھاگ رہا ہے چھک، اور اس کے پیچھے شکیل بن حنیف جیسے پاکھنڈی ایک کے بعد ایک پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک. لیکن ہمیں مطمئن رہنا ہے، ایسے لوگوں کی طرف ہمیں التفات نہیں کرنا ہے جو لوگ ان کے ماننے. اصل میں دیکھو یہ ایک چیز ہوتی ہے، انسان کو اپنے بس میں کیسے کرنا، اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے مجاہدات ہوتے ہیں کہ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لی، بس آپ اس کے گرویدہ ہو گئے. کچھ لوگ اپنی باپوگیری دکھاتے ہیں، جادوگری دکھاتے ہیں. تو آپ ایسے کسی بھی بہکاوے میں آنے سے پہلے، کسی کے بھی بات سننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ایسے لوگوں سے ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہ ہے، اور اے اللہ موقع ہے تو کبھی ہمیں گمراہ. ہاں، ورنہ کل میں نے بتایا تھا نا کہ جب اللہ گمراہ کرنے پر آتا ہے تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، کسی اور کی کیا بات کر سکتے ہیں ہم. تو یہ باتیں خاص طور پر دھیان میں رکھیے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے صفت بیان کرتے ہوئے اجود الناس صدرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی سینے والے تھے. یعنی سخاوت اتنی تھی کہ اپنے کھانے کے لیے تھوڑا سا کچھ رکھا ہوا ہے، ایک کھجوری رکھی ہوئی ہے. گھر میں داخل ہوئے، سائل کی آواز آئی، پوچھا کچھ ہے، ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کچھ ہے تو سامنے کر دیا کہ بس گھر میں یہ ہے آپ کے کھانے کے لیے، وہ بھی دے دیا. یہ سخاوت تھی. آیا جنگوں کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے وہ آیا، بانٹنا شروع کیا، بانٹتے رہے، سب ختم کر دیا. گھر میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ آپ نے کچھ رکھ لیا ہوتا تو روزہ افطاری میں، تو کہا پہلے کہنا چاہیے نا، میرے کو کیا خبر گھر میں کچھ نہیں ہے، چلا گیا اب تو بٹ گیا. یہ تھی سخاوت، کچھ نہیں رکھا. ایک مرتبہ گھر میں کچھ رہ گیا تھا تو پوری رات بے چینی رہی. صبح فجر پڑھتے ہی سب سے پہلے اس کو صدقہ کیا کہ یہ صدقے کی رقم میرے ذمہ رہ گئی تھی، اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جاتا، کیونکہ موت لا یستاخرون شیئا ولا یستقدمون، نہ ایک قدم کوئی آگے جا سکتا ہے نہ ایک قدم کوئی پیچھے آ سکتا ہے. اور 5 چیزوں کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں جس میں ایک موت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بے چین رہے. یہ عالم تھا سخاوت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور تکلم میں، بیان میں، بات چیت میں سب سے زیادہ سچے. کیسی سچائی کہ باطل بھی، دشمن بھی، جو لوگ آپ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی صدوق اور امین کہتے تھے صادق ہے، سچا ہے. امانتیں رکھوایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور کب تک امانتیں تھیں؟ جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ سلانے کا اور اپنی جگہ چھوڑنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ علی یہ امانتیں ہیں اور فلاں کی ہیں، یہ تمہارے ذمہ ہیں ان لوگوں تک پہنچانا.
اس موقع تک بھی امانتیں لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. پتہ چلا یہ امانت داری تھی. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقًا, اور نرم مزاجی, انتہائی زیادہ, بہت زیادہ نرم مزاج تھے. فرماتے وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا, اور سب سے زیادہ معزز خاندان سے تھے, خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کریم اور معزز خاندان سے. من أَرَاهُ بَدِيهَةً هَابَهُ, من رآہ بدیہۃ ہابہ, جو اچانک میں آپ کو دیکھ لیتا تھا نا وہ ایک دم مرعوب ہو جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اچانک دیکھتا تھا, یعنی پہلی مرتبہ جو آپ کا دیدار کرتا تھا, تو کہتے ہیں نا کہ میں وہاں گیا, اللہ والوں کے پاس بہت سے لوگ جاتے ہیں, میں گیا وہاں پر لیکن میرے سے کچھ کفایت نہیں. ایسا ہوتا ہے, کسی کو آپ مشورہ دو کہ وہاں اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ, وہ اللہ والوں کے پاس چلو, وہ گیا, جا کے بات چیت کرنے کی پوری تیاری کہ میں وہاں جاؤں گا تو یہ بھی بتاؤں گا, یہ بھی بتاؤں گا, لیکن گیا, سلام دعا ہو گئی, جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا, پوری مجلس ختم ہو گئی, بیچارے سے ایک لفظ نہیں کہتے بنا. کیوں؟ یہ وہ رعب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے علماء اور امت کے اکابرین تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. وہاں کا رعب تو کیسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں, حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے پاس, تو میں کبھی کچھ میرے زبان سے نکلتا ہی نہیں ان کے سامنے. میں ہمیشہ جاتا ہوں تو خالی دور سے سلام کر کے بیٹھ جاتا ہوں. اگر مسافے کی نوبت ہے تو اٹھتا ہوں مسافہ کرنے کے لیے, ورنہ دور بیٹھا رہتا ہوں. حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی میں ان سے بھی منسلک رہا ہمیشہ سے. 1997 سے میں ان کے ساتھ منسلک رہا, اور انتقال کے آخری ایام میں بھی ان کے پاس میں رہا, لیکن کبھی بھی کھل کر بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا رعب ہوتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا, ایسے ہی اللہ والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رعب دیتے ہیں. لیکن جو رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ میلوں دور تک تھا. اسی لیے دشمن سوچتے تو تھے کہ ہم حملہ کر دیں مدینہ کے اوپر, لیکن کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد نہیں ہے, اصل میں بہت وقت ہو چکا, احادیث کے ساتھ جو دوری مسلسل بڑھتی گئی میں وہ بھول گیا کتنی میل, ورنہ ہمارے اساتذہ نے وہ میل ہمیں پڑھایا ہے, ہم نے پڑھا ہے, وہ بھول گیا ہوں کہ کئی میلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ محسوس کیا جاتا تھا. فرماتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالتہ معرفۃ احبہ, اور جو میل جول رکھنے لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی چیز اللہ والوں تک منتقل ہوتی چلی ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو اللہ والے آتے ہیں ان کو جو لے کر آنے والے ہوتے ہیں, جیسے منا بھائی قاری احمد علی صاحب کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لنگوٹیا کوئی دوستار ہو, چھوٹا بھائی ہو, اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے. جو میل جول رکھنے لگتا ہے تو وہ اسے محبت کرنے لگتا ہے اور فرینکلی ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں فرینکلی ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یقول نعیتہ, آخری درجے کی بات بیان کرنے والا, تعریف کرنے والا کیا کہہ سکتا ہے, کتنے اوصاف بیان کر سکتا ہے. آخری درجے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کہ اگر اللہ کے بعد کوئی بڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور کسی کی نہیں. اسی کو یہاں پر عربی میں کہتے ہیں یقول نعیتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ, کہ تعریف کرنے والا یہی کہتا ہے کہ نہ تو آپ سے پہلے کبھی میں نے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو آپ کی طرح دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان اوصاف کے ساتھ ہمیں بھی متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب